لا حسد الا فی اثنین، یہاں حسد اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ غبطہ رشک کے معنی میں ہے۔ حسد تو شریف میں ہے ہی حرام، اور اس کی تو سب قسم کی ممانعت آئی ہے۔ حسد اور غبطہ ان دو کا فرق آپ ذرا پہلے ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد حدیث پاک کا سمجھنا آسان ہوگا۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھیں، وہ نعمت مال کی شکل میں ہے، حسن و جمال کی شکل میں ہے، اولاد کی شکل میں ہے، اقتدار کی شکل میں ہے، مال کی شکل، کسی رنگ میں بھی ہے، تو انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو جو یہ نعمت دے رکھی ہے یہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ ہو، یہ حرام ہے شریعت میں۔ یعنی اپنے لیے تمنا نہیں ہے لیکن اگلے کے پاس رہنے کی جو وہ ہے نا، اس کے پاس وہ نعمت ہے، وہ نعمت دے کر اس کے پاس بندہ جلتا رہے، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ آگ کی طرح انسان کو کھاتا ہے۔ فرمایا حسد تمام نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح کہ لکڑی کے بہت بڑے سوکھے خرمن کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، نیکیوں کو بھی جلاتا ہے، انسان کو بھی جلاتا ہے، حرام بھی ہے۔ غبطہ جس کا معنی آپ اور ہم اردو میں کرتے ہیں رشک، قابل رشک بات ہے، وہ شریعت میں جائز بھی ہے اور محمود بھی۔ مثلا کسی کے پاس آپ نے کوئی نعمت بھی دیکھی، اس نعمت کو کا وہ آپ کے جی میں بھا گئی اور تصور دل میں یہ آیا کہ الہ العالمین اس کو جو تو نے نعمت عطا کی ہے یہ نعمت اس کے پاس رہے، یہ سے نصیب ہو، اس کی اولاد ہے اللہ نصیب کرے، اس کا حسن ہے اللہ سے نصیب کرے، اس کی جوانی ہے اللہ نصیب کرے، علم ہے اللہ نصیب کرے، اقتدار دیا ہے اللہ تعالیٰ سے نصیب کرے، اس کے پاس رہے، لیکن اس طرح کا اللہ مجھے بھی بنا دے، میرے پاس بھی یہ چیز ہو، میں بھی یوں ہی خرچ کروں جیسے یہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس سے زائل ہونے کی تمنا نہیں کرتا، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اپنے لیے وہ چیز بھا گئی ہے، اچھی لگ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتا ہے، یہ چیز جائز ہے، اور اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں، غبطہ رشک۔ یہاں جو حدیث پاک کے اندر آیا لا حسد الا فی اثنین، کہ دو آدمیوں پر رشک یہ کرنا کیا چاہیے، حسد جائز نہیں، یعنی قابل رشک ہیں یہ دو لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں دی ہیں اور ان دو نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک قابل رشک وہ آدمی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور وہ علم دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، صبح و شام دین میں لگا رہتا ہے، قرآن حدیث کا گویا چھوڑنا بچھونا اس کا قرآن پاک ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقہی مسائل ہے، اللہ کے دین میں لگا رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، ہاں موقع ملتا ہے عوام الناس کے ساتھ دین کے معاملے کو ڈسکس کرتا ہے، اور طلباء کے ساتھ لگا رہتا ہے، علماء کے ساتھ، اور یہ دین کا معاملہ اس کا صبح و شام یہی شغف ہے۔ اور اکثر بالخصوص علماء کرام جو مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز انہیں نصیب کی ہوتی ہے، گھنٹوں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور وہ علم دین کے ساتھ لگے رہتے ہیں، قابل رشک ہے۔ یہ جب جیسے کل کے درس میں گزرا، جب یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا علم ختم نہیں ہوگا، عمل بھی ختم نہیں ہوگا، صدقہ جاریہ کے طور پر ان کا علم قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے گا۔ جتنے طلباء، جتنے شاگرد پیدا ہوئے، ان شاگردوں کے سب شاگرد پیدا ہوئے، ان سے آگے ہوئے، تو یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک کیا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم کو علم نافع بناتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے علم نافع کو مانگنے کے لیے کیا کیا، یہ دعائیں کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم چاہتا ہوں، علم کا طلبگار ہوں، ایسا علم جو کیا ہو، نفع مند، جس سے خود اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا کو بھی کیا ہو، فائدہ ہو۔ اور یہ دین کا علم انسان کو دنیا میں اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اور اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں لے کے چلا جاتا ہے۔
اور دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال خدا راہ الہی میں خرچ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے مال کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسا مال انسان کے لیے دنیا میں بھی نعمت بنتا ہے اور آخرت میں بھی نعمت بنتا ہے۔ جس طرح وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، جس سے دینی کام سرزد ہو گیا، فرض کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی سرائے بنا دیا، راستہ نکال دیا، جی اس طرح مدرسہ بنا دیا، کوئی بھی دین کا اچھا کام کر دیا، جب تک وہ کام دین کا موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس مال کو جو رب کے راستے میں خرچ کیا ہے نا، اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ اب یہ رہ جانا ہے، مال ساتھ لے کے کوئی نہیں گیا، قارون کے کفن کے ساتھ بھی جیب نہیں تھے، ادھر ہی رہ گیا سب کچھ، لیکن وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جو اپنے مال کو عمل میں بدل دیتا ہے، نیک عمل میں بدل دیتا ہے، جو مرنے کے بعد اسے کیا آتا ہے؟ کام آتا ہے، اور اتنا کام آتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد اولاد دوسری تیسری ساری جتنی چیزیں ہیں انسان کی یہ چھوڑ جاتی ہیں، لیکن اس کا نیک عمل اس کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوا۔ جب وہ اسلام لائے، بہت بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے، اپنے قبیلے اور خاندان کے معتبر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے، کپڑے کا بہت بڑا ماشاءاللہ کاروبار تھا، 6 بڑی دکانیں وہ موجود تھیں، اور کئی دفعہ اللہ تبارک روزانہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی مہمات میں جو اللہ کے نبی کہتے اس میں خرچ کرنا، حتیٰ کہ ایک موقع کے اندر پورے گھر کے اندر جھاڑو دے کر سوئی تک نہیں چھوڑی، کپڑے بھی گھر کے گلے کے اتار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دی، قبل رشک بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ ساری امت کا میں نے احسان چکا دیا ہے اسلام کی شکل میں، کلمہ پڑھانا، کلمے پہ دنیا کو لے آنا، اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دینا، کفر سے ہٹا دینا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ سب کا بدلہ میں نے دے دیا ہے۔ ایک شخص رہتا ہے امت میں جس کا احسان مجھ پہ ابھی تک باقی ہے، جس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے اسلام پہ بڑے احسانات ہر لحاظ سے، قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا جاؤں گا اور اس کو عطا کرتا جاؤں گا۔ قیامت والے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتا جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے انہیں کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں جن 10 صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ۔ بڑے مالدار آدمی تھے، یہ بھی اپنے قبیلے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال لگائے۔ تو آج بھی دنیا ان کے مال کی مثالیں دیتی ہے، اور ان کا مال ان کے لیے نعمت بن گیا، عمل میں تبدیل ہو گیا، نعمت بن گیا۔ اور مشہور صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی آج تک دنیا غنی کہتی ہے، اور ان کا بڑا مال اللہ کے راستے میں لگا۔ قریش کے بڑے سردار تھے، خلفائے اربعہ میں ان کا نام شمار ہے، ذوالنورین ان کا لقب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں اپنی ان کے نکاح میں دی، اور ارشاد فرمایا جب دوسری بچی حضور کی زندگی میں وفات پا گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضور کی زندگی میں وفات پا گئی، سوائے مائی خاتون جنت کے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بعد میں دنیا سے رخصت ہوئی، باقی حضور علیہ السلام کی بچیاں، نواسیاں کچھ، اور حضور علیہ السلام کے بچے، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں، بچے چھوٹی عمر میں اور بچیاں بڑی شادی شدہ ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلے گئے حضور کی زندگی میں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضور کی اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ کی حکمت ہے. ایک خاتون جنت حضرت مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر ان کے کان میں ایک بات کی تو وہ رونے لگی، پھر کان میں ایک بات کی تو وہ ہنسنے لگی. بعد میں کسی نے حضرت مائی صاحبہ سے پوچھا کہ آپ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی آپ رونے لگی، پھر بات کی آپ ہنسنے لگی، تو حضور السلام نے کیا ارشاد فرمایا دونوں موقعوں میں آپ سے؟ فرمایا پہلے موقع کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے یہ کہا، فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا جاؤں گا، وصال پا جاؤں گا، اور اللہ کی ملاقات کے لیے میں اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، میری عمر اب قریب ہے. تو ظاہر بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پر مجھے، میرے باپ کے رخصت ہونے پر، ان کی جدائی پر ایک صدمہ کی بات تو ہوتی ہے، اس لیے میں رو گئی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. پھر حضور نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ مائی فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے بعد مجھے تو جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ملا دیں گے، اور آپ کی اور میری جنت میں بہت مختصر عرصے میں کیا ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. تو اس بات سے میں دو خوشخبریوں سے ہنسنے لگی. ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے جنتی ہونے کی بات اللہ کے نبی نے کر دی کہ میرا خاتمہ ماشاءاللہ خاتون جنت ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی سے جو جدائی ہے یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مختصر ہے، دائمی کامیابی اور دائمی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سے ہمیں کیا کر دیں گے، ملا دیں گے. ان کی وفات نبی کریم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، باقی سب کی حضور. اس میں بھی بہت بڑا ایک راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ہر ایک انسان نے دنیا میں آنا بھی ہے اور ہر انسان نے دنیا سے جانا. جب سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات دنیا میں حضرات انبیاء نہیں رہے تو انسان کا کوئی محبوب، انسان کا کوئی اپنا، انسان کا اولاد، یہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو جدائی کا غم ہوتا ہے. موت تو مومن کا تحفہ ہے نا، جدائی کا غم کہ جدا ہو گئے. تو وہ دوسری بچی نبی کریم علیہ السلام کی جب ان کے نکاح میں آئی، حضرت عثمان کے بعد یاسر تھی، تو جب وہ فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت عندی ثالثہ، اگر میرے ہاں اس کے بعد کوئی تیسری بچی بھی ہوتی جس کا نکاح ادھر ادھر نہ ہوا تھا اور وہ فارغ ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتے. یکے بعد دیگرے دو بچیاں دیں، تیسری بچی کی بھی تمنا. تو وہ صاحب یعنی کردار کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے یہ کیا. ان کو بھی اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ان سے محبت کرنا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، وہ مال کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کس کی وجہ سے تھا، ان کے اور اوصاف کی وجہ سے بھی تھا. لیکن ان کا وہ مال ان کے لیے نعمت تھا. وہ مال کس کے راستے میں خرچ کیا بھائی؟ اللہ کے راستے میں. اور آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت مسلمہ پر احسانات مال کی شکل میں کتنے زیادہ ہیں. اس سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں لگتا رہا اور وہ مال ان کے لیے نعمت بنتا رہا. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مال ان کے لیے نعمت نہیں بنا، ان کا مال ان کے لیے کیا بنا ہے؟ زحمت بنا ہے. ان میں قارون زندہ مثال ہے آپ کے اور ہمارے سامنے. قارون زندہ مثال ہے کہ وہ کیسے وہ اس کے لیے وہ سبب بنا، اس کا مال سانپ بنا، سانپ. اور اسی طرح اور بھی کئی ایسے لوگ. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی اگر کسی کو دی ہوئی ہو اور وہ حلال کی نعمت اللہ کے راستے میں لگتی رہے، یقین جانے اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے مال کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. جو آدمی یہ چاہے کہ میرا مال بڑھتا رہے، زکوٰۃ تو ادا کرنا فرض ہے، وہ تو کرے ہی کرے، لیکن وہ نفلی صدقات اس سے ضرور دیتا رہے. یہ مال بڑھتا رہے گا، مال کم نہیں ہوگا، بڑھوتری آئے گی اس میں. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کیا ہوتا ہے؟ اور سود سے مال کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. بظاہر سود سے مثلا آپ کے پاس 100 روپے ہے، 5 روپے سود پر آگے تو 105 ہو گئے بظاہر نا، بظاہر تو بڑھ گئے،
اور 5 روپے آپ نے 100 میں سے خرچ کیے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 95 بظاہر تو کم ہو گئے، لیکن معال اور نتیجے کے اعتبار سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کے رکھتے ہیں اور صدقات سے اللہ تعالیٰ مال کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ صدقوں سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ شعبہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال سے انسان کو ذرا محبت زیادہ ہوتی ہے، تو جس چیز سے محبت زیادہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کا ابتدا تلاوت کرتے رہتے ہو تو وہاں آپ اس کو پڑھتے ہو نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک ہرگز کما نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جس کو تم پسند کرتے ہو، پسند والی مال۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے چھوٹا نوٹ دیکھیں اور سب سے گھٹیا دیکھیں اور سب سے بودا نوٹ اور یہ چیز دیکھیں کہ جو کسی جگہ نہ لگتا ہو وہ کدھر آئے، اور پھر کہیں کہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ جس کو بچہ لے کے دکان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، رب ایسی کھوٹی چیز کو کیسے قبول کرے؟ اللہ کے ہاں بھی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ کون سی چیز ہو؟ عمدہ، اعلیٰ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ تھا کہ جب کبھی مال میں کوئی چیز بھا جاتی، دل کو لگ جاتی، فوری طور پر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مال عمدہ ہے اور میرے جی میں بہا گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے فائدے کے بجائے آخرت کا فائدہ ہو جائے، آپ اسے لیں اور جہاں اسلام کے معاملے میں ضرورت ہو وہاں خرچ کر جائے تاکہ ہماری اس سے کیا بن جائے؟ جنت بن جائے۔ کئی گھوڑے ایسے گئے، کئی باغ ایسے گئے، کئی پلاٹ ایسے گئے، کئی اونٹ مال مویشی کی شکل میں اس راستے میں خرچ ہوئے، اور یہ صحابہ کرام کی زندگی کی بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی، بے شمار۔ جو چیز دل کو بہا گئی، عمدہ لگی اور جی نے چاہا کہ نظر جم گئی اس پہ، جی نے چاہا کہ بس بجائے دنیا کے فائدے کے اس سے کون سا فائدہ مجھے مل جائے۔ یہ ان کے ذہن میں آخرت رچی بسی تھی، اور آج ہمارے ذہن میں رچا بسا ہے دنیا۔ انفاق فی سبیل اللہ بڑی بات ہے۔ تو اب اس حدیث کا پورا لب لباب آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو چیزیں قابل رشک، اللہ کے نبی نے دو چیزیں قابل رشک ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اور وہ علم دین دنیا کے لیے نفع کا سبب، دنیا کے نفع کا سبب۔ الدنیا ملعون و ما فیہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا ملعون ہے اور دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں بھی یہ قابل رشک نہیں ہیں، یہ قابل غور نہیں ہے، یہ قابل محبت نہیں ہے۔ فرمایا مگر وہ چیز عالم او متعلم، عالم متعلم ان کے ساتھ لگنے والے عوام الناس، یہ لعنت سے کیا ہوتے ہوئے بچے ہوئے، یہ محمود کام میں اللہ کے ہاں قابل رشک کام میں، اور باقی دنیا کیا ہے؟ الدنیا ملعون و ما فیہا۔ دعا یہ کرو کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس رنگ میں، جس چیز کے رنگ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اگر تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، سرکشی میں نہ ہو۔ دیکھو نا، علم انسان کے لیے وبال جان نہ بنے نا، جس طرح شیطان کا علم اس کے لیے کیا بنا؟ وبال جان بنا۔ جس طرح قادیانی ملعون کا علم اس کے لیے کیا بنا؟ وبال جان بنا۔ جس طرح غلام احمد پرویز اور جیسے اور لوگوں کا علم ان کے لیے کیا بنا؟ وبال جان بنا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا علم ان کے لیے کیا بنا؟ قابل رشک بنا، باعث نجات بنا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا علم ان کے لیے قابل نجات بنا، اور اسی طرح اکثر علماء کرام کا علم ان کے لیے کیا بنا؟ قابل نجات۔ جو صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی دین، دن ہوتا ہے تب بھی دین، رات ہوتا ہے تب بھی دین، سارا وقت ان کا دین میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ دین کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کے دنیا کی اور کون سی عبادت ہے کہ انسان کی زبان پر صبح و شام قال اللہ و قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، رب نے فرمایا، اور یہ باتیں ساری لگی رہیں۔ خدا کی قسم آپ اس وقت سے ابھی تک دیکھو، ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز کے بعد بیٹھے، دین کی باتیں سنی سنائیں، ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبح و شام دینا دنیا مافیا سے کیا ہے بھائی؟ بہتر ہے۔
یہ ہمارا بیٹھنا علم کے لیے ہے، یہ ہمارا بیٹھنا دین کے لیے ہے، پیغمبر پاک کی ایک حدیث سننے سنانے کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں اس سے عمل کرنے سے نور آ جائے تو ہماری کامیابی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کے نبی کے نورانی فرمودات ہم سن رہے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سن رہے ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے موتی سن رہے ہیں، گویا ہم روحانی طور پر نبی کریم کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ پیغمبر کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کی باتیں نورانی ہیں، نورانی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صعود دنیا کے لیے رحمت کا سبب ہے، اسی طرح پیغمبر کی تعلیمات دنیا کے لیے کس کا سبب ہے؟ رحمت کا سبب۔ اللہ حضور کی تعلیمات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ حضور کی اطاعت نصیب فرمائے، اس کے بدلے میں نبی کریم کے پیارے پیغمبر کی ہمیں سفارش نصیب فرمائے۔